بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانیہ میں وزیر اعظم چینج ہو گئے ہیں۔ بورس جانسن جو ہے ان کا ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو گیا اور ان کی جگہ کنزرویٹو پارٹی کی نئی آئرن لیڈی جو ہیں لیز ٹرس جو ہیں وہ اب نئے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں گی۔ بار بار وزیر اعظم چینج ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 6 سالوں میں 4 وزیر اعظم برطانیہ کے چینج ہو گئے ہیں۔ اوسطاً دیکھا جائے تو 1.5 سال کا جو ٹینیور ہے وہ ان کو مل رہا ہے۔ یہ چاروں وزیر اعظم جو ہیں ان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئی تھی، نہ ان کے خلاف کوئی بڑا معاشی سکینڈل آیا کرپشن کا۔ یہ چاروں کے چاروں جو گئے ہیں یہ مورل گراؤنڈ پہ گئے ہیں۔ ایک ٹائم تھا 60 میں، مڈ 60 میں، جب پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی پاکستان کے لیے دستور بنا رہی تھی، آئین سازی کر رہی تھی، تو اس وقت پاکستان میں بھی ایک پولیٹیکل ٹرموائل آئی تھی جس میں پاکستان میں بھی وزیر اعظم جو تھے ہر سال بعد 1.5 سال بعد 2 سال بعد وزیر اعظم چینج ہو رہے تھے۔ تو کافی 3-4 وزیر اعظم، کبھی سہروردی صاحب آئیں، کبھی فیروز پرنون صاحب آئیں، محمد علی، پھر باوگرا صاحب، کافی ناظم الدین، کافی وزیر اعظم ہمارے پاس اس میں چینج ہوئے پولیٹیکل سین میں۔ تو انڈیا کے سیاستدانوں نے پاکستان کا مذاق اڑایا اور تانا لگایا کہ اتنے تو ہم کپڑے چینج نہیں کرتے جتنے پاکستان وزیر اعظم چینج کرتا ہے۔ بڑی گہری بات انہوں نے کی تھی۔ اصل میں وزیر اعظم کا بار بار چینج ہونا پولیٹیکل سسٹم کی کمزوری ہے، انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو وزیر اعظم یا حکومتیں بار بار چینج ہوتی ہے، عوام کے اندر کچھ جو ہے وہ ایک افراتفری کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ کام اب جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کی جو مدر ہے وہ برٹش ہے۔ اب یہ کام برٹش میں ہو رہا ہے۔ برٹش میں گزشتہ 6 سالوں میں 4 وزیر اعظم چینج ہو چکے ہیں اور برٹش جو ہے زوال پذیر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ برطانیہ جو تھا پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتا تھا اور اس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج یہ حالات ہیں کہ برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ ہر 1.5 سال بعد وزیر اعظم چینج ہو رہا ہے، ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے اور وہ بھی اسی طرح کا شکار ہو رہا ہے جیسے کہ عام سب کا ساؤتھ ایشیا کے کنٹری جو افیکٹ ہو رہے ہیں کرونا سے، مہنگائی سے اور آئل پرائسز سے۔ تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ برطانیہ کو زوال لگا ہوا ہے اور برطانیہ کے آپ دیکھیں کہ پہلے ایک صوبے نے آزادی حاصل کر لی، اب اسکاٹ لینڈ بھی آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو وہ ملک، وہ کنٹری جو پوری دنیا پہ رول کرتا تھا آج اس کو کہاں سے کہاں وہ پہنچ گیا، اپنے اینڈ پہ آ گیا اور آنے والے میرا خیال 10-20 سالوں میں برطانیہ بہت ہی چھوٹا سا ایک بہت ہی ٹائنی صوبہ جیسے کہ سری لنکا یا اس کے آگے مالدیپ ہے اس طرح کا کنٹری بن جائے گا۔ لیکن چونکہ وہ ایک ڈیولپ اور فل ایڈوانس کنٹری ہے اور UN میں اس کو ویٹو کی پاور ہے، اس کی اہمیت کو پھر بھی کسی طریقے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ جب انڈیا نے پاکستان کو تانا لگایا تھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اب کوئی دوسرے ملک انڈیا یا کوئی اور برطانیہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں تو پھر پتہ چلے نا کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ پاکستان کو تو انہوں نے بڑا تانا لگایا تھا اور آج تک ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ انڈیا نے ہمیں جو ہے نا ابیوز کیا تھا۔ اب یہی کہانی برطانیہ میں رپیٹ ہو رہی ہے، برطانیہ میں بار بار یہی کام ہو رہا ہے۔ اب دنیا کے دوسرے لوگ سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب برطانیہ کو کہیں کچھ جا کر برطانیہ کو ماریں، برطانیہ کو سلیب لگائیں، برطانیہ کے بارے میں کریں بات چیت، اب کوئی نہیں بولے گا۔ یہ بات آتی ہے کہ یہ سب لوگ غریب اور کمزور ملکوں کے بارے میں ہی ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔